السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈے 2 آج ہم پڑھیں گے قرآن ہماری زندگیوں میں کیسے اثر کر رہا ہے۔ بہت ایک سمپل سی بات ہے، غالباً ہم سب نے اس بارے میں بات کری ہوگی، بات سنی ہوگی، کسی نہ کسی کو یہ بات کہتے تو جانا ہی ہوگا کہ قرآن جو ہے وہ زندگی گزارنے کا ایک سرچشمہ ہے، ایک کیا کہتے ہیں، انسانی مشین کو چلانے کے لیے جو ایک کتابچہ آتا ہے وہ ہمارا کتابچہ وہی ہے، وہ مکمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس کتابچے کو پڑھنا بہت ضروری ہے، ورنہ اگر آپ یہ سوچئے کہ آپ کے پاس، مجھے یاد ہے میرے بچپن میں میری پھپھو نے سائیکل تحفہ میں بھیجی تھی، وہ کیا تھی، اس کو اسیمبل کرنا تھا، وہ ڈبے کے اندر بند تھی، اور آج کل تو ایسی سائیکلس میرے خیال میں نہیں آتی، میں نے ابھی تک نہیں دیکھی کوئی ایسی سائیکل بچوں کی، وہ پوری اسیمبل ہی شاپس پر مل رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے پاس اس وقت وہ آئی تھی اسیمبل کرنے کے لیے۔ تو میرے اماں اور ابا دونوں بیٹھ کے اس مینول کے ساتھ لگے ہوئے تھے کہ اس کو کس طریقے سے جوڑنا ہے۔ تو اب اگر وہ اس مینول کو دیکھے بنا ہی اسے جوڑنے کی کوشش کرتے تو ہو سکتا تھا وہ سائیکل کبھی جڑتی ہی نہیں، یا جڑتی تو وہ ہمارے چلاتے ہوئے ٹوٹ جاتی یا ہمیں کوئی نقصان پہنچا دیتی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کیا ہے کہ یہ ایک بہت کلیئر چیز ہے کہ بہت ساری مشینیں، جو بھی آپ مشین کرتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی مشین، یعنی ایک بلڈ پریشر چیک کرنے والی مشین ہوتی ہے، دوسری ہے وہ بلڈ شوگر چیک کرنے والی مشین ہے، حالانکہ ان میں کیا کرنا ہے، سمپل آج کل تو آٹومیٹک مشین ہے بلڈ پریشر کی، کہ وہ ہاتھ میں جو ہے آپ ایک اس کو جو ان کا بیلٹ ہوتا ہے وہ اس کو پہناتے ہیں اور اس کے بعد وہ بٹن دبا دیتے ہیں، 2 بٹن لگے ہوئے ہوتے ہیں، ایک بٹن جو ہے وہ آن کا ہوتا ہے، وہ سمپل اس کو دباتے تو وہ آن ہو جاتا ہے، دوسرا وہ ریلیز کا ہوتا ہے، سمپل آپ اس کو لگاتے ہیں، وہ تھوڑی دیر میں آپ کو ریڈنگ دے دیتا ہے کہ بلڈ پریشر چیک ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ بھی ان کی ایک پیپر موجود ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا کتابچہ، ایک پیمفلیٹ موجود ہوتا ہے، اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ بھئی اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ بلڈ شوگر والی اس میں بھی ایک سمپل اسٹرپ لگاؤ، پن سے وہ بلڈ لیا اور اس کو وہ لے لیا، لیکن نہیں، اس کے ساتھ پھر بھی ایک مینول موجود ہوتا ہے۔ تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ جس کے پاس جا رہا ہے، اوبویسلی اس نے تو نہ اس مشین کو بنایا ہے، نہ اس کو اس مشین کے بارے میں انفارمیشن ہے، تو پھر وہ اس کو خراب کرنے کا خطرہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کو اپنے بارے میں کچھ نہیں معلوم، آپ کی باڈی کیسے فنکشن کرتی ہے، آپ کی باڈی کو کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب کھا رہے ہیں نا، آپ ہر کام کر رہے ہیں، آپ کو جن کا پتہ بھی ہے وہ بھی کر رہے ہیں، جن کا نہیں پتہ آپ وہ بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مینول آپ کو دے دیا قرآن کی صورت میں کہ یہ مینول ہے، اس کے ذریعے زندگی گزارو۔ تو اب آپ کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے کہ آپ قرآن کھولیں، اس کی تعلیمات کو پڑھیں، تاکہ آپ کی زندگی میں قرآن شامل ہو سکے۔ دیکھیں، اسلام مکمل ضابطۂ حیات کس طریقے سے بنا، اسلام حق کیسے بنا؟ اسلام حق اسی طریقے سے بنا کہ وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اگر آپ ایز اے کمپیریزن دیکھیں تو کرسچینٹی، ٹھیک ہے نا، کرسچینٹی کیا کہتی ہے کہ وہ آپ چرچ کے اندر عبادت کریں ویک ڈیز میں، ویکینڈز پہ سوری، اور اس کے بعد آپ نے بس آپ کا ہو گیا کام۔ آپ لوگ آج کا جو دور ہے، آپ اور ہم لوگ موسٹلی پیپل ہمارے اراؤنڈ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں بس، اس کے علاوہ اور کیا ہے جو وہ کر رہے ہیں، جو دین انہیں سکھا رہا ہے، جو دین ان کو کرنے کو کہہ رہا ہے۔ کچھ لوگ ہو سکتا ہے بہت سارے کام کر رہے ہوں، لیکن بہت ساری چیزیں ابھی بھی مسنگ ہیں، جیسے کہ مثال دیکھ لیجئے کہ اسلام جو ہے وہ نماز پڑھنا تو کہہ ہی رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ نے نظر کا پردہ بھی کرنا ہے، آپ نے عبایا تو پہن لیا، آپ نے داڑھی تو رکھ لی سنت کی،
لیکن آپ کی نظروں کا پردہ ابھی بھی باقی ہے. وہ دونوں کے لیے ہے. ایک آیت جس کا ذکر اکثر خواتین کرتی ہیں کہ مرد کو نظر نیچی رکھنے کا کہا گیا، اسی آیت کے بعد یا پہلے غالباً کچھ اسی طریقے سے، لیکن ہے وہ آیت ساتھ لگ کر ہی ہے، اس میں خواتین کو بھی نظر جھکانے کا حکم ہے. بہت ساری عورتیں میں نے ایسی دیکھی ہیں جو عبایا پہن کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گھور رہی ہوتی ہیں. ان کی آنکھیں جھپکتی نہیں ہیں وہ جب دیکھ رہی ہوتی ہیں. کیا یہاں حیا کی کمی رہ گئی؟ پھر مردوں میں اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ کو جو احکامات دیے گئے، اکثر آج کل یہ چنگچی میں بڑا چلا ہوا ہے کہ خواتین کے ساتھ وہ بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ بوڑھی خاتون ہیں. بوڑھی خاتون بھی کتنی ہے، 40-45 سال کی، تو بوڑھی ہو گئیں. آج کل جو دور ہے، جس طرح کی ہیومن نیچر ہے، جس طرح کی فیلنگز انسان کے اندر اس وقت موجود ہیں، اپوزٹ جینڈر کے ساتھ بیٹھنا ہی صحیح نہیں ہے نا. کوشش کریں کہ نہ بیٹھیں، فورس نہ کریں، کسی کا ساتھ دے دیں وہاں پہ کہ نہیں، اگر یہ نہیں بیٹھنا چاہ رہی ہیں تو آپ نہ بٹھائیں. کوئی مرد اگر اس طریقے سے بیٹھا ہوا ہے اور اس کو جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے کہ نہیں آپ اتر جائیں اور اس طریقے سے بیٹھ جائیں، لٹک جائیں، اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. پبلک ٹرانسپورٹ میں ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو ایک دوسرے کا سپورٹ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو اسلام ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا ساتھ دو، ہم ساتھ نہیں دے رہے ہیں. حیا کرو. حیا کرنے سے کیا مراد ہے؟ حیا کرنے سے مراد پتہ ہے سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ آپ زبان کی حیا کریں، آپ سوچ کی حیا کریں، آپ عمل کی حیا کریں. صرف تن ڈھانپ لینے سے حیا نہیں ہو جاتی. آپ کے ذہن میں آنے والے خیالات بھی آپ کی حیا کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ کیسا سوچ رہے ہیں. بے شک وہ آپ کو اس بارے میں، آپ کی اس سوچ کے بارے میں دوسرے لوگ نہیں جانتے، لیکن آپ کی اس سوچ کے بارے میں آپ تو جانتے ہیں. آپ کی اس سوچ کے بارے میں اللہ جانتے ہیں، ان کے فرشتے سن رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. آپ کی زبان سے نکلی ہوئی اس چیز کے بارے میں کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا کہ آپ نے حیا کی یا نہیں کی. آپ کے دل صاف ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مومن کی زبان اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. وہ اگر مغلظات بک رہا ہے تو اس کا جواب وہ دے گا. ہم نے مردوں کو مردانگی دکھانے کا جو ایک وہ دکھایا نا کہ یہ مرد ہیں، وہ جو ٹائٹل دیا ہم نے ان کو، اس کے اوپر ہم نے گالی کا تمغہ لگا دیا کہ جب تک یہ گالی نہیں دیں گے مرد نہیں ہے. مرد ہے تو گالی دے گا. عورتیں بھی نہیں ٹوکتی. خواتین اپنے ہسبینڈس کو لے کر بہت ایز اے ٹرافی لے کر گھومتی ہیں، دیسی عورتیں، کہ یہ ہسبینڈ نہ ہوئے ٹرافی ہو گئے کہ میرے پاس ہسبینڈ ہے. لیکن اسی ہسبینڈ کا وہ خیال نہیں رکھ رہی ہوتی کہ یہ گالی کیوں دے رہے ہیں یا ان کی نیچر اس طرح کی کیوں ہے، اس پر انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا. خواتین کو اعتراض ہوگا یہ سن کر کہ یہ ہمارا تو کام نہیں ہے، تو اماؤں کا کام ہے. تو اماں بھی اس میں آ جاتی ہیں کہ اماں بھی دیکھیں. لیکن جہاں خواتین اور دوسرے کاموں کے لیے، دوسری باتوں کے لیے انہیں ٹوک رہی ہوتی ہیں، تو وہاں اگر اس چیز کے لیے بھی ٹوکا جائے تو یہ بھی ایک چیز مناسب ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اب تو بہت ساروں کی تو ہو سکتا ہے اماں حیات ہی نہ ہوں. ٹھیک ہے، تو اب کیا اماں کے اوپر بوجھ ڈال کے چھوڑ دیا جائے؟ صحیح ہے نا. تو خیر بہرحال یہ بہت ساری چیزیں ہیں ایسی جو اسلام کے اندر موجود ہیں اور اسلام سکھاتا ہے، اور پھر آپ جو ہیں اپنی زندگیوں سے ان چیزوں کو نکال کر بیٹھے ہوئے کہ نہیں یہ تو اسلام تو ہمارا صرف نماز، قرآن، روزہ اور صدقہ خیرات دینے تک ہی رہ گیا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. اسلام بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہے کہ آپ کھانا کھاتے وقت کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو رہے ہیں کہ نہیں دھو رہے ہیں. ہر ایک موقع پر، زندگی کے ہر ایک قدم پر آپ کو اسلام جو ہے وہ چیزیں سکھا رہا ہے. قرآن آپ کو صحیح راستے کے اوپر لے کر آ رہا ہے. قرآن اس لیے الگ سے وہ کیا گیا کیونکہ قرآن کے اندر بہت سارے احکامات جو ہیں وہ نہیں ہیں. کیونکہ اسلام کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا. اور
اس کو اگر ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ قرآن ہی جو ہے وہ آخری ایک کتاب ہو اور بس اس کے اوپر فل اسٹاپ لگ گیا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا یا ان کو آخری نبی بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب بہت سمپل ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ آپ کی زبان مبارک سے احکامات کی ادائیگی کروائی جائے اور پھر وہ جو ہے دین کی تکمیل ہو، اسلام کی تکمیل ہو. ٹھیک ہے، ہم یہ انشاءاللہ تعالیٰ ڈے 3 میں پڑھیں گے جب ہم احادیث مبارکہ کی طرف آئیں گے. فی الحال یہ ہے کہ قرآن کو اس میں شامل کرنا عام زندگی میں کتنا ضروری ہے، کہ قرآن کے احکامات کو آپ نے اپنے روزمرہ کے اس میں لے کر آنا ہے اور اس کا ذکر کرنا ہے. آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں، آپ نے بات چیت کر لی، بات چیت کے بعد آخر میں آپ کوئی سورہ تلاوت کر لیں. ٹھیک ہے، آپ کسی سورہ ایک آیت کے اوپر ڈسکشن کر لیں. آپ کہہ لیں کہ ایک آیت ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. اکثر محافل میں ہمارے بچوں کو کہتے ہیں کہ مہمان آئے ہیں، بیٹا ناچ کے دکھاؤ، بیٹا گا کر دکھاؤ، بیٹا نعت پڑھ کے دکھاؤ. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے نعت پڑھنا، لیکن ان سب چیزوں سے نہ ہی ان کے کسی کے اندر وہ محبت پیدا ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر وہ عمل کریں، نہ ہی ان کے اندر اور مزید کچھ ان کو علم میں اضافہ ہو رہا ہے. نعت لازمی پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ قرآن کی کوئی ایک آیت اپنی محفل میں اپنی گفتگو کا حصہ ضرور بنائیں، کہ جب بھی ملے ایک دوسرے سے کسی ایک آیت کا ذکر ضرور کریں، چاہے وہ آیت سورہ فاتحہ کی کوئی آیت کیوں نہ ہو. اس کا ترجمہ اور اس کے بارے میں آپ کا جو خیال ہے، ایک مختصر سا خیال، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں. کیا ہوگا اس سے کہ وہ جو 1000 باتیں آپ نے کیں اس میں ایک بات یہ والی بھی چلی گئی تو وہ ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں رہ جائے، اور کہیں پر کسی عمل کو کرتے ہوئے وہ آیت ان کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جائے، ان کے لیے ان کو گناہ سے بچانے کا سبب بن جائے. ٹھیک ہے نا، تو یہ آپ کے لیے پھر صدقہ جاریہ ہو جائے گا، آپ کے لیے پھر ثواب جاریہ ہو جائے گا. جتنے لوگ جتنی بار سوچیں گے اپنے عمل کو روکنے کے لیے، چاہے وہ اس کو روکنے کے بعد وہ اس عمل سے نہ رکیں، لیکن وہ کچھ لمحوں کے لیے جب بھی رکیں گے نا، جتنی دیر بھی وہ رکے، اس کا ثواب آپ کو لازماً ملے گا. اور اللہ تعالیٰ کے ثواب دینے کا جو کرائٹیریا ہے نا، وہ آپ کی سوچ سے بھی بالا تر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ رحمان اور رحیم ہے. رحمان وہ جو ہر کسی کو دے رہا ہے، جو ان کے نام پر بکواس کر رہے ہیں وہ ان کو بھی دے رہے ہیں، جو ان کو مانتے ہی نہیں اس سرے سے وہ ان کو بھی دے رہے ہیں. وہ بھید بھاؤ نہیں کر رہے ہیں نا. رحمان تو وہ صفت ہے جو بنا بھید بھاؤ کے سب کے ساتھ جو ہے وہ کائنڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کائنڈنس تو سب کے ساتھ ہے. تو جو رحیم والی صفت ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ یعنی رحیم والی صفت جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے، اور وہ قیامت کے دن ہی وہ کیا کہتے ہیں حرکت میں آئے گی وہ والی چیز. تو وہ تو ہماری امیجنیشن سے بھی ایک اوپر کی پرے کی چیز ہے. تو کیا ہے کہ آپ کا ایک ٹارگٹ آج کی اس سیشن کے بعد آپ نے وہ اچیو کرنا ہے. وہ کیا ہے کہ آپ نے ایک آیت، اس آیت کا ترجمہ اور اس آیت کے حوالے سے اپنی ایک سوچ وہ جنریٹ کرنی ہے. وہ جنریٹ کرنے کے بعد آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کا اشتراک کرنا ہے. جہاں آپ بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں، آپ کے بڑے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے چچا تایا کی محفل بھی ہو سکتی ہے، آپ کی پھپھیوں کی محفل بھی ہو سکتی ہے، آپ کی خالوں کی محفل، آپ کے ماموں کی محفل بھی ہو سکتی ہے، آپ کے آفس کولیگ کی محفل بھی ہو سکتی ہے. کوشش کریں کہ کوئی بھی محفل کسی بھی بھید بھاؤ کے آپ ایک آیت ضرور پڑھ دیں. نہ کریں تلاوت. میں نے اکثر محسوس کیا کہ لوگوں کو جو ہے وہ ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے کہ کہیں ہم کچھ غلط نہ پڑھ دیں تو لوگ ہمارے بارے میں ہنسیں گے کہ آئے ہے ان کو تو قرآن پڑھنا نہیں آتا. یہ چیز ہوتی ہے. آپ ان سے کہیں کہ میں آیت فلانی آیت، یعنی سورہ نمبر یہ، سورہ کا نام یہ، آیت نمبر یہ، اس کا ترجمہ یہ ہے، اور میں اس حوالے سے یہ خیال پیش کرنا چاہتی ہوں. آپ چاہیں تو اس پروگرام کا ریفرنس ڈال دیں کہ میں نے ایک پروگرام میں سیکھا تھا یہ چیز.
اور وہاں سے میں نے یہ عادت اڈاپٹ کی ہے کہ اگر آپ کو ڈائریکٹ کچھ بولنے میں شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، آکورڈنیس محسوس ہو رہی ہے، آپ ایسے بات کر لیں، آپ کوئی ریفرنس دے دیں، آپ بات کریں، لیکن آپ ایٹ لیسٹ بولیں. آپ بولیں گے تو آپ کے لیے راستے بنیں گے، آپ کے لیے چیزیں آسان ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو آج کا ٹارگٹ، آج کا میسج آپ نے پکڑ لیا کہ قرآن کو آپ نے مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے. وہ بھی ایسے تھامے رکھنا ہے کہ اپنے آس پاس والوں کو اس کے ساتھ جوڑے رکھنا ہے. وجہ کیونکہ ہم لوگ قرب قیامت کے لوگ ہیں اور ہمارے آس پاس بہت برائیاں ہیں. ہمارے آس پاس دنیا کی اتنی کیا کہتے ہیں کھچاؤ اتنا ہے کہ ہمارے لیے دین کے راستے پر رکنا بڑا مشکل ہو رہا ہے. ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے ساتھی بنیں، ایمانی ساتھی بنیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیوں کا باعث راستہ بنا دیں اور ہمارے لیے بہت بہت آسانیاں ہوں کہ ہم دین سیکھیں، دین سکھائیں اور دین پر عمل کرنے والے بنیں انشاءاللہ. آمین ثم آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا.